اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبینہ امریکی خط کی تحقیقات کے لیے عمران خان، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور دیگر کے نام ECL میں ڈالنے کی درخواست پر سماعت شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ سماعت کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر نصیر سے۔ طاہر بتائیے گا سماعت کی ابتدائی کارروائی سے متعلق کیا معلومات ملی ہیں؟ جی علی، دیکھیں سماعت کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ جو مبینہ امریکی خط کی تحقیقات کا مطالبہ تھا، جو درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے، اس کے قابل سماعت ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جو درخواست گزار تھے انہوں نے عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ اپوزیشن جماعتوں نے 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ 27 مارچ تک اس معاملے پر عمران خان خاموش رہے اور 27 مارچ کو کہا کہ دھمکی میز خط ملا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ یہ خط نہیں، کیبل کا خط میں اور کیبل میں فرق ہوتا ہے، جس پر درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اخبارات میڈیا میں ہر جگہ سے خط لکھا جا رہا ہے۔ عدالت نے یہ ریمارک دی کہ ایک حساس نیت کا معاملہ ہے، آپ اسے کیوں سیاسی کرنا چاہتے ہیں۔ درخواست گزار نے دوران سماعت یہ موقع اپنایا کہ پہلے پرویز مشرف نے بھی آئین شکنی کی تھی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ عمران خان منتخب وزیر اعظم سے مشرف کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے۔ عدالت نے درخواست گزار کو عمران خان کا موازنہ مشرف سے کرنے سے روک دیا اور درخواست کی قابل سماعت ہونے پر فیصلہ بھی محفوظ کر دیا ہے۔ درخواست گزار نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ سیکرٹری داخلہ عمران خان کی حکومت کرانے کے لیے مبینہ دھمکی میز خط کی تحقیقات کرائیں۔ وفاق کی ذمہ داری تھی کہ وہ معاملے کی تحقیقات کراتے اور معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے کر جاتے۔ اس کے علاوہ جو درخواست گزار ہے اس نے یہ موقف اپنایا ہے، استدعا کی عدالت سے کہ عمران خان کے علاوہ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور امریکہ میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کے نام بھی ECL میں ڈالے جائیں۔ متعلقہ افراد کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے شکایت ٹرائل کورٹ کو بھیجنے کا حکم دیا جائے اور درخواست گزار نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ سیکرٹری داخلہ کے ذریعے دفاع کے ذریعے انکوائری کرائی جائے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی علی، اچھا، جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے کیا بتایا جا رہا ہے طاہر؟ کب تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ جی علی، دیکھیں یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا کیونکہ اس جو درخواست جو دائر کی گئی تھی اب اس کی مینٹیبلٹی کے اوپر یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، لیکن یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج کسی بھی وقت دن کے وقت کیونکہ 1-2 بجے تک عدالتی ٹائم ہے، اس کے بعد جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے اور قابل سماعت ہونے پر یہ درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ جی طاہر نصیر، بہت شکریہ آپ کا۔